سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا تکملہ اور تتمہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت انسان آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اپنے دست قدرت سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم کی اہلیت، صلاحیت، قابلیت عطا فرمائی، اور شیطان اس کی وجہ سے مردود ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اور اسے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راندہ درگاہ کر دیا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے لیے انتہائی سبق کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے شیطان کو صرف ایک تعظیمی سجدے کا کہا کہ آدم کا تعظیمی سجدہ کر، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، مقصود سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، اور اس نے اس سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ، ہمیشہ کے لیے لعنتی، ہمیشہ کے لیے مردود، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ تو ہم لوگ سوچیں کہ وہ تو ایک سجدہ اور تعظیمی سجدہ، عبادت والا نہیں، اور ہم پتہ نہیں کتنا عبادت والے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ کتنا روزانہ ہم 5 وقت اذان سنتے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنے بندے ہیں جو بیچارے سجدہ نہیں کر پاتے۔ ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ شیطان نے اعتقادی انکار کیا تھا، اور ہم الحمدللہ اعتقاد کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے نماز کے سجدوں کو مانتے ہیں۔ عملی طور پر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم انکار کرتے ہیں، لیکن عملی انکار بھی میرے بھائیوں بہت بڑا نقصان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک پرکھ یہ بھی ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے سجدہ کر، جو دنیا میں سجدہ کرتے ہوں گے وہ کر سکیں گے، اور جو دنیا میں نہیں کرتے ہوں گے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس دن سجدہ کرنا چاہیں گے، کوشش کریں گے، لیکن کمر میں سریے کی طرح، گردن میں سریے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ باوجود کوشش کے بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ نشانی ہوگی کہ جو سجدہ کر سکتے ہیں یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے یہ نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بڑا سخت معاملہ ہے، اس لیے ایک تو ہم اس چیز پر غور کریں۔ دوسرا، پچھلی آیت کے آخر میں آتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ یہ شیطان کافروں میں سے ہو گیا، حالانکہ یہی ابلیس تھا جو ملائکہ کے ایک گروہ کا سردار بنا ہوا تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، زمین کے ہر حصے پہ سجدہ کیا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا خدا کا خلیفہ اور نیک بنا ہوا تھا۔ لیکن یاد رکھیے، نیک ہونا یہ کام کا نہیں ہے، کام کا یہ ہے کہ جب ہم مر رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں، اس وقت نیکی ہے یا نہیں۔ وہ ایمان کام آئے گا جو مرتے وقت موجود ہوگا، وہ نیکی کام آئے گی جو مرتے وقت موجود ہوگی۔ اس سے پہلے نیکیاں کیں اور شیطان نے ضائع کرا دی۔ انسان نیکیاں کرتا ہے بسا اوقات، لیکن بعد میں گناہ ایسے کر لیتا ہے اللہ کا بندہ جس کی وجہ سے اپنی کی ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے، بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو کوئی چیز دیتا ہے، تحفہ، ہدیہ، گفٹ، مال، پیسہ اس کو دیا، بڑا اچھا کام کیا، لیکن بعد میں اسی پر احسان جتلا دیتا ہے، وہ کی ہوئی نیکی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے، اسی میں دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، ریا کا خیال آ جاتا ہے، ریا اور دکھلاوا آنے سے کی ہوئی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے، بڑی اچھی نیکی کرتا ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں میں سے کسی مسلمان بھائی سے دل میں کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو فرمایا حسد اور کینے کی وجہ سے بڑی پہاڑوں کے برابر بھی کی ہوئی نیکیاں وہ ایسے جل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کو محفوظ بھی کرنا ہے کہ شیطان وہ ضائع نہ کرا دے اور اس کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے۔ ایمان والی دولت کو حاصل بھی کرنا ہے اور اس دولت کو محفوظ بھی کرنا ہے کہ یہ دولت ہمارے ساتھ بھی جائے۔ مرتے وقت کوئی ایسا، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام، ایسا فعل، ایسا کوئی بول ہماری زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے کہیں ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے پہلا مرد اور سب سے پہلی عورت آدم و حوا، اللہ نے ان دونوں کو رہائش دی جنت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے انسان جنتی مخلوق ہے، انسان دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایک ابتلا کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں تو ایک کورس کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا میں تو ایک آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ الدنیا مزرعہ، یہ تو کھیتی کاشت کرنے کی جگہ ہے، باقی اس کی ڈھیری کہاں اٹھانی ہے؟ وہ تو آخرت میں جا کے اٹھانی ہے۔ یہاں تو ہم صرف چند روز کے لیے آئے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے روزانہ اعلان ہوتے ہیں، آج فلاں کا جنازہ، آج فلاں کا جنازہ، آج فلاں کا جنازہ۔ تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے باپ، ہمارے دادے، ہمارے پردادے، ہمارے ایسے اوپر کو چلے جاؤ، وہ سارے کہاں گئے؟ وہ انہی زمینوں کے مالک تھے، انہی علاقوں میں رہا کرتے تھے، یہی گلیاں تھیں، یہی بازار تھے، یہی حالات تھے، یہی کام کاج تھے۔ آج وہ مٹی کے مہمان ہیں، کل ہم نے بھی اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان تو حقیقتاً جنتی ہے، تو جنت، اللہ نے تیرے لیے جو رہائش کا فیصلہ کیا تو اللہ کا حکم ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہائش کر تو، وزوجک، اور تیری بیوی بھی، الجنت، جنت میں، تیری رہائش گاہ بھی ہم نے جنت بنا دی ہے اور تیری بیوی کی رہائش گاہ بھی ہم نے جنت بنائی ہے۔ اللہ نے دونوں انسان جو ساری انسانیت کے ماں باپ ہیں، سارا جو بھی کوئی انسان ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، کسی دھرم، کسی مذہب، کسی نظریے، کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، ہیں سارے کے سارے کون؟ آدم و حوا کی اولاد، آپس میں سارے کے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ تو بعد میں ہمارے خاندان بن گئے، وہ جی یہ مغل ہے، یہ ارائیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور سارے۔ اس لیے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ہاں برتری ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کا زیادہ نیک اور متقی ہے اس کو برتری حاصل ہے، وہ عظمت اور شان والا ہے۔ تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی رہائش کرو تو دونوں جنت میں۔ یہاں علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، دیکھو یہاں لفظ سکونت کا آیا تو صیغہ وحد کا بولا گیا، رہائش کر تو، تم دونوں نہیں کہا، اسکنا، رہائش کرو تم دونوں اکٹھے، تثنیہ کا لفظ نہیں بولا بلکہ وحد کا لفظ بولا، رہائش کر تو اے آدم، وزوجک الجنہ، اور تیری بیوی۔ لیکن آگے جب کھانے پینے کا وَقُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، وہاں صیغہ تثنیہ کا بولا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے اللہ نے شریعت کا مسئلہ بتلایا کہ عورت رہائش میں مرد کے تابع ہے۔ فرض کرو دونوں جا رہے ہیں سفر میں، اب مرد نیت کرے گا سفر کی تو عورت خود بخود مسافر بن جائے گی جو بیوی ہوگی، اور اگر خامند نے سفر کی نیت نہ کی تو بیوی کی نیت معتبر نہیں ہے، جائے کہ وہ سفر کی نیت کرتی رہے۔ خامند مسافر ہے تو بیوی بھی مسافر والی نماز پڑھے گی، اگر خامند مقیم ہے تو بیوی مقیم والی نماز پڑھے گی۔ بیوی رہائش میں خامند کے تابع ہے، اگر خامند نے رہنا ہے چھوٹے گھر میں تو بیوی کو چھوٹے گھر میں رہنا پڑے گا، اگر خامند رہے گا بڑے گھر میں اسے بڑے گھر میں رہنا ہوگا، خامند رہے گا دیہات میں پنڈ میں اسے دیہات میں رہنا ہوگا، اگر خامند رہے گا شہر میں اسے شہر میں رہنا ہوگا۔ یعنی عورت رہائش میں خامند کے تابع ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی من مانی سے الگ رہائش کا مطالبہ نہیں کر سکتی، یہ شریعت کے اندر اللہ نے ایسے بنایا۔ ہاں جہاں کھانے پینے کی بات ہے لازمی نہیں ہے کہ جو خامند نے کھایا وہی عورت بھی کھائے، اگر اس کی طبیعت نہیں ہے، اس کو پسند نہیں ہے، وہ اور چیز کھائے، گھر کے اندر اپنی بنا لے، بالکل اس کے لیے حق ہے۔ اس لیے جب کھانے کا مسئلہ آیا کلا، یہاں دونوں کے لیے الگ الگ فرمایا، تم دونوں
وہاں ایک کا صیغہ نہیں فرمایا، وہاں فرمایا وَقُلَا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اسی جنت میں سے، راغدہ، کشادہ۔ راغدہ کہتے ہیں ایسی چیز کھانے کی، نمبر 1 جس میں ممانعت نہ ہو، نمبر 2 جس میں ختم ہونے اور کم ہونے کا ڈر نہ ہو۔ انسان کھائے، یہ بھی نہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اس وقت کھاؤ اس وقت نہ کھاؤ، جس وقت چاہو جو چاہو جتنا چاہو، اور پھر آگے جو کھاتے رہو گے اس میں نہ تو ختم ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی کم ہو جانے کا ڈر ہے۔ تو فرمایا جنت کی نعمتیں جہاں سے چاہو جتنا چاہو جب چاہو کھاؤ، اس کے نہ ختم ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی کم ہونے کا ڈر ہے سو شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، لیکن ایک پابندی لگا دی، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ کوئی بھی متعین درخت، اشارہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ علماء نے اس کی کوئی تعیین نہیں کی، چونکہ اللہ کے قرآن نے تعیین نہیں کی کہ وہ کون سا درخت تھا۔ پھر بعد میں تاریخی حوالوں سے بہت ساری باتیں کہی گئیں۔ نمبر 1 گندم کا درخت تھا، نمبر 2 انگور کا درخت تھا، نمبر 3 انجیر کا درخت تھا۔ یہ 3 قول علماء نے تفسیروں میں لکھے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کسی پر التعیین، یقینی طور پر کسی ایک کو متعین نہیں کیا۔ زیادہ مشہور گندم کے بارے میں ہے کہ گندم ایسی چیز ہے جب بندہ کھائے تو پھر بندے کے اندر فتنہ فساد آرام نہیں ہوتا۔ اس لیے جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو نفس اس کا کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اللہ والے پرانے زمانے میں خانقاہوں کے اندر جو مجاہدہ کرواتے تھے وہ کھانا بہت محدود دیتے تھے، تھوڑا کھانا دیتے تھے اور غذا ہلکی پھلکی دیتے تھے، زیادہ عیاشی والی مزے والے کھانے نہیں دیتے تھے۔ اس سے نفس انسان کنٹرول میں آتا ہے، قابو میں آتا ہے۔ فرمایا ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور نہ قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے، کیوں؟ فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کو استعمال کرو گے تو اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ گے، بے انصافی کرنے والے بن جاؤ گے۔ فتکونا، یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ، ولا تقربا یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ کہ تم دونوں کو یہ حکم ہے، نہ عورت قریب جائے اس درخت کے نہ مرد قریب جائے اس درخت کے، اور ورنہ تم دونوں پھر بے انصافی کرنے والے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری شریعت اسلامی اور پہلے دینوں میں بہت سارے فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ پہلے دین جتنے بھی تھے ان میں نفس گناہ سے روکا جاتا تھا، اور دین اسلام کی خاصیت یہ ہے یہاں اسباب گناہ سے بھی روکا جاتا ہے۔ پہلے دینوں میں سے کسی دین میں اسباب گناہ منع نہیں تھے، گناہ منع تھا، گناہ نہیں کرنا، باقی جو اسباب گناہ ہیں ان سے نہیں رکاوٹ تھی۔ مثلا بت پرستی اور شرک، اس کا سبب بنتی تھی تصویریں مورتیاں، لیکن تصویریں مورتیاں منع نہیں تھیں، بت پرستی منع تھی۔ اسلام نے بت پرستی سے روکا تو تصویر اور مورتیوں سے بھی روک دیا ہے۔ اب حرام ہے زنا، لیکن زنا سے پہلے محبت سے دیکھنا، محبت سے باتیں کرنا، فلاں کرنا، اب یہ اسباب ہیں جو وہاں تک لے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی حرام قرار دیا۔ یہاں بھی مقصود تو تھا کہ اس درخت کو کھانا نہیں ہے، لیکن کھانے سے نہیں روکا، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، ولا تقربا، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب قریب جانا سبب بنتا ہے کس کا؟ کھانے کا۔ جب قریب ہی نہیں جائے گا پھر کھائے گا کہاں سے؟ اسلام کے اندر مثال دے کے سمجھایا گیا، فرمایا ہر بادشاہ کا ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے جس میں وہ خود شکار کرتا ہے، خود اپنے بادشاہی جانور چرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہما۔ ہما کہتے ہیں بادشاہ کی محفوظ چراگاہ کو، کہ جس میں کسی اور کو وہاں نہ شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ اپنے جانور چرانے کی اجازت ہے، نہ وہاں سے لکڑی گھاس کاٹنے کی اجازت ہے، وہ اس کی مخصوص چراگاہ ہے۔ اب اس کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا اس ممنوعہ چراگاہ کے قریب بھی اپنے جانور نہ چراؤ۔ کیوں؟ قریب چراؤ گے تو کوئی نہ کوئی چلا بھی جائے گا تو مجرم بن جاؤ گے، لہٰذا اس سے بچنا ہے تو قریب ہی جانوروں کو نہ جانے دو۔ یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس درخت کو کھاؤ نہیں، فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ اسباب گناہ سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ لیکن فرمایا فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ،
پھسلا دیا، بہلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ اضل اضلال سے، اضلال جیسے انسان کیچڑ پہ یا کہیں پانی پہ پھسل جاتا ہے تو کتنا کیسے گرتا ہے بیچارہ، بے قابو ہو کے گرتا ہے۔ موٹر سائیکل پھسل جاتا ہے، گاڑی سلپ کر جاتی ہے تو کیسے گرتا ہے انسان، بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، آدم و حوا کو۔ اب کیسے پھسلایا؟ جبکہ شیطان تو پہلے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا ہے، مردود بنایا جا چکا ہے، اور آدم و حوا جنت کے اندر ہیں، تو پھر اس بحر والے نے اندر والوں کو کیسے بہلایا پھسلایا؟ علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر بیضاوی کے اندر اس کی کئی طریقے لکھے۔ فرمایا اصل تو یہ کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دور سے بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، لازمی نہیں کہ وہ میرے قریب آ کے مجھے فیصلائے۔ رمضان مبارک میں سارے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، حدیث پاک ہے سراطن سیاستہ کی، مردت الشیاطین، سب قید ہو جاتے ہیں، پھر بھی بندے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ شیطان دور سے بھی ان کے دلوں میں اپنا وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور وہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ کہ باہر رہتے ہوئے بھی اس نے جنت کے اندر ان دونوں کے دلوں میں اپنا وسوسہ ڈالا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ یہ شیطان ہے، یہ تیرا دشمن ہے، یہ تمہیں کہیں جنت سے نکلوا نہ دے، اس نعمت سے محروم نہ کر دے، اس سے بچ کے رہنا، اس کو دشمن سمجھنا۔ اب وہ جس شکل میں تھا آدم علیہ السلام نے اس شکل میں تو دیکھ لیا، لیکن جن ہے، جنوں کو یہ قوت اللہ نے دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو سکتے ہیں، کبھی سانپ بن جائیں، کبھی گدھا بن جائیں، کبھی چیونٹی بن جائیں، کبھی پرندہ بن جائیں، کوئی بھی چیز بن جائیں، جنوں کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا اگر تمہیں کہیں گھر میں جا اپنی جگہ کہیں سانپ نظر آئے تو فوراً اس کو نہ مارو، پہلے اس کو آواز دو کہ اگر جن ہے تو فوراً اپنی شکل تبدیل کر کے بھاگ جا، نکل جا، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اگر ایسے تم نے مار دیا اور وہ جن ہوا تو بعد میں دوسرے جن پھر اس مارنے والے کو اذیتیں دیتے ہیں، اس گھر میں پھر تنگ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ پہلے اس کو آواز دے کے متنبہ کرو کہ اگر جن ہے تو بھاگ جا، اپنی شکل بدل کر دے، نکل جا، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ اگر نہیں بدلتا اب اسے مار دو۔ تو اس لیے اب یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی اور شکل میں جنت کے اندر آیا، چونکہ آدم علیہ السلام نے تو اور شکل میں دیکھا تھا، اب اس شکل میں آدم علیہ السلام پہچان نہ سکے، اور قرآن مجید کے اندر اور جگہ پر ہے کہ اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا، اس نے آ کے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو، تم اگر یہ درخت جس سے روکا گیا کھا لو گے تو تمہیں ایک تو یہ کہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جا سکے گا، پھر یہ کہ تمہیں کبھی یہ تمہاری جو یہاں اختیارات ہیں، تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں، یہ بھی کبھی تم سے واپس نہیں لی جا سکیں گی۔ ایک یہ وصف ڈالا۔ دوسرا یہ وصف ڈالا کہ وہ جو اللہ نے روکا تھا وہ تو فلانا متعین درخت تھا، تو وہ نہ کھا، وہ کھا لے، وہ نہ کھا تو وہ کھا لے، وہ اور درخت کی طرف اشارہ کروا کے یوں بہکا دیا۔ اور نمبر 3 یہ آتا ہے کہ یوں روکا کہ اللہ نے روکا تھا، وہ تو اس وقت تجھے ابتدائی طور پہ پیدا کیا تھا، گویا کہ تیری اول پیدائش تھی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ سخت غذا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے روکا جاتا ہے کہ فلاں غذا جو ہے اس کا معدہ برداشت نہیں کرے گا، اس کو یہ نہیں کھلانی۔ اور آدم اب تو کافی دن ہو گئے ہیں، اب تو تیری عمر وہ ہے بچپنے والی نہیں رہی، گویا تیری پیدائش کو کافی دن ہو گئے، اب تو وہ درخت کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس وقت کے لیے روکا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں روکا تھا۔ تو اس طرح کے وصفے ڈال کر کے بہرحال اس نے وہ درخت آدم و حوا سے بہلا دیا، پھسلا دیا، وہ ان دونوں نے کھا لیا۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بس بہلا پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انا اسی درخت کے بارے میں، پھر نکال دیا ان دونوں کو، یعنی نکالنے کا سبب بن گیا۔ نکالا تو اللہ نے ہے، اس کے اختیار میں تو نہیں تھا، لیکن چونکہ گناہ کروایا اس نے ہے، سبب وہ بنا ہے، اس لیے گویا نسبت اللہ نے اسی کی طرف کی، فَأَخْرَجَ، اسی ابلیس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس راحت و آرام اور نعمتوں سے جن میں وہ تھے۔ اب اللہ نے فرمایا اے آدم و حوا تم بھی زمین میں جاؤ، اور جو تمہاری نسل قیامت تک انسانیت آنی ہے اب وہ تمہاری پشتوں میں ہے، اس لیے وہ بھی تمہارے ساتھ
زمین میں جائے۔ اور یہ ابلیس جو وہاں جنت سے تو نکالا گیا تھا لیکن آسمانوں سے نہیں نکالا گیا تھا، اب اس کو بھی حکم ہوا تجھے آسمانوں سے بھی دھتکارا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو بھی جا زمین میں، بعضکم لبعض عدو۔ اب زمین میں آزمائش یہ ہوگی کہ یہاں تمہاری زندگی بے سکونی والی ہوگی، ایک دوسرے کی دشمنیاں ہوں گی، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، دشمنیاں ہوں گی۔ یہ زمین پر آنے کا نقصان انسان کا، یہاں کی آب و ہوا کی خاصیت ہے، یہاں کی غذا کی خاصیت ہے، یہاں کے رہن سہن لین دین کی خاصیت ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، محلے دار کا دشمن بن جاتا ہے، اے دن فیصلے ہو کے صلح ہوتی ہے، پھر شیطان جھگڑے ڈلوا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا اہبطوا، زمین میں اترو، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ یہ دشمنیاں یہ دنیا کے اندر ہیں۔ اور جنت کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جنت آن جا باشد کہ کسرا از کسے ازارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہوگی جہاں کسی کو کسی شکوہ اور تکلیف نہیں ہوگی، راحت اور آرام۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم جنت دنیا میں بھی جنت بنائیں تو اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کسی کو کسی سے شکوہ اور شکایت تکلیف نہ ہو، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے رہن سہن میں اس طرح کا ماحول بھائی بندی کا پیدا کیا جائے کہ کسی محلے دار کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہر گھر والا یہ سوچ لے کہ میں نے اپنی زندگی اس انداز کی بنانی ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں کسی کو بھی میرے بولنے سے، میرے کمانے سے، میرے خرچ کرنے سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے معاملات زندگی سے کسی میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو پھر ہمارا محلہ ہی جنت کی مثال بن جائے گا، ہماری گلی ہی جنت کی مثال بن جائے گی، ہمارا گھر ہی جنت کی مثال بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے۔ مستقر استقرار کہتے ہیں عارضی ٹھکانے کو، یہ زمین تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، تم نے واپس لوٹ کے اپنے ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی چھوڑی ہوئی جنت کا وارث بننا ہے۔ اس لیے کہ حلالی اولاد، سچی اولاد، حقیقی اولاد اپنے باپ کی وارث بنتی ہے۔ حقیقی انسان بھی وہی ہے، آدم کا بیٹا بھی وہی ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ میں پکا رہے اور اپنے ابے کی چھوڑی ہوئی، اپنے والد اور باپ کی چھوڑی ہوئی جنت کا جا کے وارث بنے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع اٹھانا ہے دنیا کی چیزوں سے۔ اللہ نے جو آب و ہوا، سورج ہے، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں چیزیں ہیں، پہننے کی ہیں سواریاں ہیں، ان سب سے نفع اٹھانا ہے، لیکن موت کو بھول نہیں جانا۔ إِلَىٰ حِین، ایک وقت مقرر تک ہے، موت کا کوڑا سر پہ کھڑا ہے، وہ رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کسی وقت بھی وہ ڈوری کٹ جائے گی، اور اچھا خاصا جوان بھی فوت ہو گیا، نیک بھی فوت ہو گیا، گناہ گار بھی فوت ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ ہر وقت دنیا کی چیزوں سے نفع اٹھانے کے ساتھ ساتھ موت کا استحضار رکھنا، اس کے لیے تیاری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔